بسم ربی دوستو، میں آج بات کرنا چاہوں گا مرزا صاحب کی قرآن فہمی کے بارے میں کہ مرزا صاحب قرآن کو کتنا سمجھتے تھے۔ اس کے لیے میں بڑی آسان اور وہ بات جو ہر ایک کی سمجھ میں آ جائے اور جماعت کے اندر وہ بات جو ہے عام طور پر بیان کی جاتی ہو، اس سے بات کریں گے۔ مرزا صاحب نے حضرت عیسیٰ کی وفات کے بارے میں جو بنیاد بنائی ہے اور جس کی بنیاد پر جماعت احمدیہ کا قیام ہے، مرزا صاحب کے دعوے ہیں، اور آج جو جماعت جس سے بھی گفتگو کرتی ہے سب سے پہلا یہی سوال ہوتا ہے کہ آپ بتائیں آپ کا حضرت عیسیٰ کے بارے میں کیا خیال ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ مرزا صاحب حضرت عیسیٰ کے بارے میں قرآن سے کس طرح وہ اس ایشو کو سمجھتے تھے، یا اس ایشو کے حوالے سے انہیں قرآن کتنا سمجھ آتا تھا۔ مرزا صاحب نے حضرت عیسیٰ کی وفات کے بارے میں جو کچھ اپنی کتابوں میں لکھا، ہم اسے دو حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ ایک وہ مرزا صاحب کے قرآن فہمی حضرت عیسیٰ کے بارے میں جو ان کے دعویٰ سے پہلے ہے، جب یہ بقول جماعت احمدیہ کے اسلام کے مسلمانوں کے چیمپئن کہلایا کرتے تھے، اور دوسری وہ چیز جب انہوں نے دعویٰ کیا تو پھر اس کے بعد ان کا حضرت عیسیٰ کے بارے میں قرآن فہمی کا موقف کیا ہے۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب یہ دعوے سے پہلے ایک مسلمانوں کے چیمپئن کے طور کے اوپر انہیں پیش کیا جاتا ہے کہ یہ شخص قرآن کا بہت بڑا فہم رکھتا تھا، چیمپئن تھا، مفکر تھا، اور ان کا عقیدہ تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں اور ان کا نزول دوبارہ ہوگا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ چیمپئن تھے، اگر ان کی اتنی نظر تھی، تو کیا وہ قرآن کی آیات حضرت عیسیٰ کے بارے میں جو مسلمان ائمہ، مفسرین، مفکرین نے اپنی کتب کے اندر کیں، تو مرزا صاحب جو دعوے کے بعد انہی کے حوالے دے کر ثابت کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ فوت ہو گئے، تو کیا دعویٰ سے پہلے وہ تحریریں ان کی نظروں سے اوجھل تھیں، یا مرزا صاحب ان کو سمجھ نہیں سکے، یا سمجھے تو جان بوجھ کے بددیانتی کے ساتھ یہ اس کا مفہوم بیان نہیں کرتے تھے، وہ چیز اسی طرح بیان نہیں کرتے تھے، بلکہ اس کو جیسے مسلمان عام عقیدہ رکھتا ہے اسی طرح بیان کرتے تھے کہ ان کو دھوکے میں رکھ کے کہ کل کو میں نے خود بننا ہے تو آج یہ بات کی جائے۔ لیکن اگر وہ اس وقت سمجھتے تھے تو پھر اس وقت کیوں نہیں دعوے سے پہلے انہوں نے کیوں نہیں بتایا؟ اور اگر جیسا کہ احمدی حضرات اکثر آپ دیکھیں گے، آپ یہ کہیں گے، سنیں گے ان سے کہ جی اصل میں جب خدا تعالیٰ بتا دے اس وقت تک تو آپ بھی یہی عقیدہ رکھتے تھے، لیکن جب اللہ نے ان کو بتا دیا۔ اب آ جائیے اس بات پہ کہ اللہ نے جب بتا دیا، دیکھیے میں آپ سے عرض کروں، مرزا صاحب کا 1865 میں سب سے پہلا ان کا الہام ہے جو ان کی عمر کے بارے میں ہے۔ اللہ نے ان سے باتیں 1865 میں کرنی شروع کر دی، ان کو الہام کرنا شروع کر دیا۔ کیا اللہ کو بھی اس وقت نہیں پتا تھا کہ اس میں نے بندے کو یہ بنانا ہے اور میں اس کی تصحیح کر دوں کہ بات سنو غلام احمد ایسی باتیں نہ کرو، یہ اپنی تصحیح کر لو، کیونکہ میرا تو ارادہ آگے چل کر تمہیں عیسیٰ ابن مریم بنانے کا ہے، مسیح موعود بنانے کا ہے، امام مہدی بنانے کا ہے۔ تو تم حضرت عیسیٰ کے بارے میں یہ جو عقیدہ رکھ رہے ہو عام روایتی مسلمانوں کی طرح کہ وہ زندہ ہیں، یہ نہیں ٹھیک، کیونکہ کل کو تم نے یہ کرنا ہے کہ حضرت عیسیٰ فوت ہوں گے، تو ابھی سے یہ بات سمجھ لو۔ یا معاذ اللہ معاذ اللہ نے بھی کہا کہ نہیں، اسے ایسے کہنے دو، بعد میں جا کر یہ خود ہی تبدیلی پیدا کر لیں گے اور کہہ دیں گے کہ دیکھیں جی اس وقت اللہ نے نہیں، جب اللہ نے چاہا۔ اب انہوں نے خدا کو بھی دو حصوں میں تقسیم کر دیا۔
جس طرح اپنی ذات کو انہوں نے 2 حصوں میں تقسیم کیا، کہ وہی کتابیں، وہی آیات قرآنی جن کی تفسیر ان مفسرین سے جو اس وقت موجود تھیں جب ان کا دعویٰ نہیں تھا اور یہ اسلام کے مسلمانوں کے چیمپئن کہلاتے تھے، تو ان کے بقول حضرت عیسیٰ زندہ آسمان پر تھے اور ان کا دوبارہ نزول ہونا تھا۔ اس وقت ان کو وہ چیزیں سمجھ نہیں آئیں، یا انہوں نے پڑھی نہیں، اور یہ اسلام قرآن کے چیمپئن، اسلام کے چیمپئن، مسلمانوں کے پہلوان کہلائے اور یہ بڑے شان سے اور بڑے فخر سے یہ پیش کرتے ہیں کہ اس وقت کے چوٹی کے علماء جو تھے انہوں نے بھی ان کو تسلیم کیا، مانا۔ دیکھیے میں آپ سے عرض کروں، ان باتوں کی روشنی میں ان چوٹی کے علماء کی حقیقت اور قلعی بھی کھل جاتی ہے، اور مرزا غلام احمد صاحب قادیانی کی قلعی بھی کھل جاتی ہے۔ یہ دونوں ایک ہی تھالی کے چٹے بٹے تھے۔ یا تو وہ مولوی بھی حضرات جو تھے، عالم جو تھے، وہ بھی اسی قسم کے تھے جیسے مرزا صاحب تھے، تو یا پھر یہ جماعت جو ہے یہ جھوٹ بول رہی ہے۔ کیسے؟ کہ اس وقت کے بھی بعض لوگوں نے مرزا صاحب کی اس توجیہ کو اپنی قرآنی تفسیر میں پیش کیا ہے کہ بات سنیں، مرزا صاحب یہ عقیدہ رکھ رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ جو ہیں وہ زندہ ہیں، اور وہ قرآن کی تفسیر کر رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ فوت ہو چکے ہوئے ہیں، اور وہ لوگ بھی تھے جو انہیں غلط کہتے تھے۔ تو لہٰذا یہ کہنا کہ یہ دعوے سے پہلے مسلمانوں کے نور نظر تھے، چیمپئن تھے، بالکل غلط، کیونکہ وہی چیزیں، وہ کتابیں بعد میں نہیں لکھی گئی، وہ کتابیں اس وقت موجود تھیں۔ مرزا صاحب نے اگر پڑھی تھیں تو بددیانتی سے، دجل سے، فریب سے ان کو چھپایا، اور اگر نہیں تو اس کی سمجھ ہی مرزا صاحب کو نہیں آئی۔ جس شخص کو سمجھ نہ ہو اور خدا اس سے 1865 سے بات کر رہا ہو بقول اس کے، کہ اور اس خدا کو بھی خیال نہ آئے کہ اس کو تو میں نے آگے چل کے بنانا ہے، تو یہ کیا کہہ رہا ہے، میں اس کی یہاں ہی تصحیح کیوں نہ کر لوں، کہ ٹھہر جاؤ غلام احمد، ایسی باتیں نہ کرو۔ آپ غور کیجئے گا احمدی دوستو، مرزا صاحب کی دعویٰ سے پہلے اور دعویٰ کے بعد کی تحریرات اگر آپ دیکھیں، اور خصوصاً میں آپ کی توجہ جو ہے وہ زمیمہ براہین احمدیہ حصہ پنجم کی طرف دلاؤں گا کہ آپ ان کے آخری صفحات کا مطالعہ کیجئے۔ یقین کیجئے، اگر آپ صدق دل سے اور تھوڑا سا تعصب کی اینک کو اتار کر آپ وہ تحریریں مرزا صاحب کی وہ پڑھیں جو براہین احمدیہ حصہ پنجم میں ہے، تو آخری صفحات کی، یقین کیجئے آپ کو خود محسوس ہوگا کہ مرزا صاحب جن تحریروں کے حوالے سے یہ ثابت کر رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ فوت ہو گئے، تو کیا دعوے سے پہلے یہ ان کی نظروں سے نہیں گزری؟ اور اگر گزری تو ان کا ذکر انہوں نے کیوں نہیں کیا؟ کیا ان کو سمجھ نہیں آئی تھی یا جان بوجھ کر نہیں کیا؟ دونوں صورتوں کے اندر اگر سمجھ نہیں آئی تو یہ کسی لحاظ سے بھی چیمپئن نہیں کہلا سکتے، کسی لحاظ سے ہی نہیں کہہ سکتے کہ ان کی قرآن فہمی جو ہے وہ اس قابل ہے کہ اس پر غور کیا جائے۔ اور اگر انہوں نے سمجھ لیا تھا تو ان سے بڑا بددیانت شخص دنیا میں کوئی نہیں۔ فیصلہ میں آپ پر چھوڑتا ہوں، آپ پڑھیے اس کو، دیکھیے اس کو، سمپل بات کہ دعوے سے پہلے یہ کہہ رہے ہیں اور مسلمانوں کے نور نظر اور چیمپئن بن رہے ہیں، اور کہتے ہیں مجھ جیسا قرآن فہم کوئی نہیں ہے۔ اور وہی تحریریں موجود ہیں ان کی، وہ دعوے کے بعد ان کی ہی توشیح اور تشریح اور توجیہ جو ہے وہ جس طرح سے کر رہے ہیں اپنے حق کے اندر، وہ کیا سوال پیدا کرتی ہے؟ وہ یہی سوال پیدا کرتی ہے کہ کیا یہ تحریریں آپ کے سامنے پہلے تھیں یا نہیں؟ کیا آپ ان کو پہلے سمجھے یا نہیں سمجھے؟ دونوں صورتوں کے اندر مرزا غلام احمد صاحب قادیانی کی نااہلی، مرزا غلام احمد صاحب کی قرآن فہمی صفر، اور ان کو کاذب، مفتری قرار دیتی ہے۔ ان کا منہ بولتا، خود بول رہی ہیں ان کی تحریریں کہ مرزا غلام احمد صاحب قادیانی جو تھے وہ مفتری تھے، کاذب تھے، دجل و فریب سے انہوں نے کام لیا، ان کی قرآن فہمی صفر ہے۔ دوستو اور آپ کو ضرور پڑھیے گا جو زمیمہ براہین احمدیہ حصہ پنجم کے آخری صفحات ہیں، انہیں ضرور پڑھیے گا۔ آپ کا شکریہ، فیصلہ آپ نے خود کرنا ہے اس چیز میں۔